اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ یہ میرے اللہ کا کروڑہ بار فضل اور احسان ہے جس نے ہمیں اپنے دن کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ سورۃ بقرہ کے آغاز میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ اولاً بیان کیا ھدی للمتقین کہ متقی لوگ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کی، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے قربانیاں دیں اور قربانیاں دے کر اسلام کو گلے سے لگا دیا اور کسی صورت پیچھے نہ ہٹے، یہاں تک کہ جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے۔ اور پھر ان الذین کفروا، یہاں سے دوسرے طبقے کا ذکر ہوا کہ وہ جنہوں نے تکبر کی وجہ سے، جنہوں نے حسد کی وجہ سے، جنہوں نے ہٹ دھرمی کی وجہ سے اسلام قبول نہ کیا۔ اور وَمِنَ النَّاسِ سے ایک تیسرا طبقہ ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس مقام پر اس کا نام لینا بھی میرے اللہ نے گوارا نہیں فرمایا کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، نام نہیں لیا ان کا، فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں مَن یقول، فرمایا جو کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر بھی، اللہ پہ بھی ایمان لے آئے اور کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر بھی ایمان لے آئے۔ لیکن یہ جو دونوں باتیں ہیں، اللہ پہ ایمان والی اور آخرت پر بھی ایمان والی، فرمایا یہ 2 باتیں ہیں تو صحیح ان کے پاس، لیکن یہ 2 باتیں انہیں کہنا پڑتی ہیں کہ بھائی اسی بھی مسلمان ہی سے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو فرمایا وہ مسلمانی جو بندے کو زبان سے بتانی پڑے، یہ مسلمانی کون سی مسلمانی ہے؟ مسلمانی تو یہ ہے، فرمایا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، فرمایا بندے کے من کے اندر جب مسلمانی اتر جاتی ہے، وہ پھر کسی کو بتانی نہیں پڑتی کہ میں مسلمان ہوں، پھر بندے کا کردار بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کردار مسلمانوں والا کردار ہے، پھر بندے کی گفتار بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ گفتار مسلمانوں والی گفتار ہے، پھر بندے کا چال چلن بتا رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو مسلمان ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کا چلنا بھی بیان فرماتا ہے، فرمایا یمشون علی الارض ہونا، فرمایا وہ زمین کے اوپر بڑی عاجزی کے ساتھ اور ان کے ساری کے ساتھ قدم رکھتے ہیں، بے شک قدم زمین پہ ہی رکھ رہے ہیں نا، پر ان کا قدم رکھنا بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی مسلمان ہے، انہیں زبان سے نہیں بولنا پڑتا۔ فرمایا یہ وہ ہیں جو ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں زبان سے، اور جہاں تک ان کے دل کا تعلق ہے، جہاں تک ان کے کردار کا تعلق ہے، جہاں تک ان کی گفتار کا تعلق ہے، فرمایا وہ اسلام کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی۔ تو جب ان کا کردار گفتار میچ نہیں کر رہا، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وما ہم بمؤمنین، فرمایا یہ ایماندار کبھی ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو گویا حقیقی مومن کون ہوا؟ جس کا کردار بتائے کہ یہ مومنانہ کردار ہے، جس کی گفتار بتائے کہ یہ مومنانہ گفتار ہے، جس کا چال چلن بتا رہا ہو کہ یہ مومنوں والا ہے۔ پیارے بھائیو، اسی بات کو ہم اگر سامنے رکھیں اور ہم اپنے من میں جھانکیں اور ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے کردار مومنانہ کردار ہیں، کیا ہمارے چال چلن مومنانہ چال چلن ہے، کیا ہمارے لین دین کے معاملات، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے معاملات، ہمارے سونے جاگنے کے معاملات، ہمارے کھانے پینے کے معاملات، ہمارے شادی بیاہ کے معاملات، ہمارے مرنے پرنے کے معاملات، کیا یہ تمام تر اسلام کے ساتھ کوئی دور دور کا تعلق بھی ہے ان ساری چیزوں کو؟ ہمارے گھر تو بیٹا بھی پیدا ہو جائے بعض دفعہ اللہ کے فضل اور اللہ کی مہربانی کے ساتھ، تو اس بیٹے کے پیدا ہو جانے پہ وہ جو کچھ ہمارے گھروں کے اندر ہو رہا ہے، کیا ان ساری رسومات کا کوئی تعلق ہمارے اسلام کے ساتھ ہے؟
ہم نے تو کتنا مشکل بنا دیا، شادیاں تو شادیاں رہ گئیں پیارے بھائیوں، ہم نے تو مرنے بڑے مشکل بنا دیے ہوئے ہیں کہ غریب بندے کو تو مرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ تو کیا ان تمام چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اور اگر ان چیزوں کا، ان رسوم و رواج کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں اور ہم ان میں ملوث ہو گئے ہوئے ہیں، تو پھر کیا بنے گا کہ اگر اس مقام پہ جا کے کہہ دیا گیا، اگر یہ فرمان جاری ہو گیا کہ تم تو رسوم و رواج لے کے بیٹھے تھے اور وہ جو اصل اسلام تھا تم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہوا تھا، اس کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، تو پھر کیا بنے گا قبر کے اندر اور پھر کیا بنے گا حشر کے اندر؟ پھر اللہ کے رسول کو ہم کون سا منہ دکھائیں گے اور پھر قیامت والے روز ہم اللہ کے حضور کیسے حاضر ہو سکیں گے؟ اس وجہ سے خدارا ایسا کسی صورت نہ ہو کہ ہمیں کہنا پڑے کہ بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، بلکہ ہمارا کردار، ہمارا گفتار بتائے کہ یہ جو نوجوان ہے یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے، یہ محمد عربی کا غلام نوجوان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ڈنڈورا تو پیٹ رہے ہیں زبان سے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یہاں پہ ایک ظاہری سبب جو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور آخرت کو مانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ اور آخرت کے درمیان میں ایک ذات محمد مصطفیٰ کو رکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ نبی کو چھوڑ جاتے ہیں درمیان سے، نبی کے تعلق کو، نبی کے واسطے کو، نبی کی نسبتوں کو، اس کا حیا نہیں کرتے، تو کہتے ہیں ہم باقی ساری چیزیں مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا باقی جو سب کچھ مان رہا ہے اس کا کچھ ماننا بھی قبول نہیں، جو میرے محبوب کی غلامی کو قبول نہیں کر رہا۔ ایک مقام پہ قرآن کریم میں میرے اللہ نے اور بھی ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، فرمایا جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اس قرآن کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ میرے رسول محترم کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، محبوب آپ دیکھیں گے ان منافقوں کو آپ کے دربار کی طرف آتے ہوئے انہیں تکلیف ہوگی، یہ آپ کی طرف آتے ہوئے اپنا سینہ پھیر لیتے ہیں۔ تو گویا جو باقی سب کچھ مانے، قرآن کو مانے، اللہ کو مانے، سارے سلسلے مانے، پر جب نسبت و تعلق مصطفیٰ کی بات آئے اسے تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہی منافق ہے، اور یہ منافق ایسا منافق ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان لانا بھی قابل قبول نہیں، اس کا آخرت پر بھی ایمان لانا قابل قبول نہیں، بلکہ اس کے لیے ڈگری جاری کر دی، فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے پر مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس منافق کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا جب کل قیامت کے روز جہنم میں ڈالنے کی بات ہوگی نا، تو یہ جو دوغلا بندہ ہے اوپر سے اعلان کرتا ہے اللہ کو ماننے والا ہوں، اندر سے رسول کے ساتھ دشمنی بھی رکھتا ہے، فرمایا اسے جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے کے اندر ڈالا جائے گا۔ اب ایک بندہ تو وہ ہے جو صراحتاً اوپر سے مانتا ہے اندر سے نبی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، لیکن ایک وہ بندہ ہے جو نبی کا کلمہ تو پڑھتا ہے پر نبی کی کوئی بات نہیں مانتا، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ میں نبی کے ساتھ ہوں، نبی کے نام پہ جان قربان ہے، لیکن نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کا نعرہ لگانے والا ہر وہ کام جس سے نبی نے روکا ہے اس میں ملوث ہے، اور ہر وہ کام جو نبی کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں اس کے قریب ہی نہیں جاتا، اس کے نیڑے ہی نہیں جاتا۔ تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں پھر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دوغلے کردار سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے یخادعون، فرمایا وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ جو اوپر سے کچھ اور ہیں اور اندر سے کچھ اور ہیں، فرمایا یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ ہاں اپنے تئیں بندہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی ہم یوں کر لیں گے، تو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو آمنو، جو صاحب ایمان لوگ ہو گئے، حالانکہ وہ براہ راست اللہ کو دھوکہ دیتے ہی نہیں تھے، وہ براہ راست تو نبی کے ساتھ ایسا چلن چلتے تھے کہ کہتے تھے کہ بھائی اسی مجلس سے بیٹھ کے آ گئے، ہم محفل میں بھی بیٹھ کے آ گئے، لنگر بھی کھا لیا ہے اور اب ہم تمہارے ساتھ بھی ہیں۔ وہ نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، تو میرے اللہ نے فرمایا وہ نبی کو کوشش نہیں تھی بلکہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی کے مقام کو میرے اللہ نے اس اوپر والے مقام پہ لے جا کے بیان فرمایا۔
فرمایا وہ کوشش کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے الا مگر یہ کہ انفسہم اپنے آپ ہی کو. فرمایا یہ ان کی ساری چالیں ان کے اپنے خلاف جا رہی ہے. یہ دھوکہ اصل کے اندر وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے. اس وجہ سے شعور نہیں ہے کہ جس دنیا کی زندگی میں وہ دھوکہ دے کے سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو رہے ہیں. بھائی یہ دنیا کی زندگی تو مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں. یہ دنیا کی زندگی تو انتہائی قلیل زندگی ہے. لیکن اس مختصر زندگی کے پیچھے قبر خراب کر رہے ہیں. مختصر زندگی کے پیچھے آخرت خراب کر رہے ہیں. مختصر زندگی کے پیچھے اپنی جنت سے ہاتھ دھو کے جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہے. اس بات کا انہیں شعور ہی نہیں آ رہا ہے. تو جسے اس بات کا شعور نہ آیا کہ اس نے جنت کو نہ جانا، اس نے جہنم کو نہ جانا، جہنم سے بچنے کی کوئی سبیل نہ کی، جنت کی طرف جانے کے لیے محنت اور کوشش نہ کی، تو فرمایا وہ بندہ عقل اور شعور سے عاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ شعور نصیب فرمائے کہ ہم اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی جہنم سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. اللہم صلی علی و مولانا محمد. اللہم صلی علی